السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں رب تعالیٰ جل شانہ کے لیے ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہماری تمام ضرورتوں کو پورا فرما رہے ہیں۔ ہماری ہدایت کے سامان کے لیے اللہ رب العزت نے 1,24,000 کے قریب پیغمبر بھیجے اور اپنے محبوب مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے آخر میں بھیجا اور اپنا دین اور اپنی رحمت کو مکمل کر دیا۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہماری گفتگو کا موضوع ہے نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے لائے ہوئے دین کی مثال۔ بخاری شریف حدیث نمبر 7283، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اور اس دین کی مثال جو اللہ تعالی جل شانہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے، اس شخص کی سی ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا، میری قوم، میں نے اپنے آنکھوں سے دشمن کا لشکر دیکھا ہے اور میں سچا ڈرانے والا ہوں، لہذا نجات کی فکر کرو۔ اس پر اس کی قوم کے کچھ لوگوں نے اس کا کہنا مانا اور آہستہ آہستہ رات ہی میں چل پڑے اور دشمن سے نجات پالی۔ کچھ لوگوں نے اس کو جھوٹا سمجھا اور صبح تک اپنے گھروں میں رہے۔ دشمن کا لشکر صبح ہوتے ہی ان پر ٹوٹ پڑا اور ان کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ یہی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے میری بات مان لی اور میرے لائے ہوئے دین کی پیروی کی، وہ نجات پا گیا، اور یہی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے میری بات نہ مانی اور اس دین کو جھٹلایا جس کو میں لے کر آیا ہوں، وہ ہلاک ہو گیا۔ اس موقع پر علماء کرام فرماتے ہیں، کیونکہ عربوں میں صبح سویرے حملہ کرنے کا رواج تھا، اس وجہ سے دشمن کے حملہ سے محفوظ رہنے کے لیے راتوں رات سفر کیا جاتا تھا۔ نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعی بہترین اور سچی مثال دے کر سمجھایا ہے کہ کاش ہم سمجھ جائیں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام پر لبیک کہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے رب تعالی جل شانہ کو راضی کر لیں۔ دراصل جس دنیا میں رہ رہے ہیں، کاش یہ حسین صبحیں، روشن دن اور سہانی راتیں ہمیشہ باقی رہتی اور ان سبک اندام بہاروں کا کارواں خزاں کی بھاری ضرب سے بچ کر سلامت نکل جاتا۔ افسوس اس دن پر جب زمین کا پیٹ سب کچھ ہڑپ کر جائے گا، کچھ بھی باقی نہ چھوڑے گا، اس کے بعد اصل مسئلہ انسانیت کو درپیش ہوگا۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے، اور انسانیت کی اصلاح اور انجام کار اس کو کامیابی کی منزل تک پہنچانے کے لیے ہمیشہ اس ایک مسئلہ کو سب سے پہلے رب تعالی جل شانہ نے دنیا والوں کے سامنے رکھا ہے۔ پھر کچھ خوش نصیب چونکے اور غور و فکر پر مجبور ہوئے، رہے کم قسمت لوگ تو ان پر کچھ بھی اثر نہ ہوا، وہ اپنی دھن میں بڑھتے ہی چلے گئے۔ کھول کھول کر بتلا دیا گیا کہ دائمی سکون اور سرمدی عیش و آرام کی طالب ہو تو اس کا حق پہچانو، جس نے یہ وجود بخشا، زمین و آسمان، چاند اور سورج کو خدمت میں لگا دیا، زندگی کا ہر شعبہ، اس کا ہر لمحہ اس کی مہربانیوں کے اثرات سے سرشار اور اس کی رحمتوں کی بارش سے تر ہے۔ اس کو اپنا اکیلا ایک مالک مان کر اس کے بندے اور غلام بن جائیں اور دوسروں کی غلامی کے سارے کلاوے گردنوں سے اتار پھینکیں، پیروں میں پڑی ہوئی ساری بیڑیاں کاٹ ڈالیں، وہ طریقہ اپنائیں، وہ راستہ اختیار کریں جو اس کی طرف سے اس کے نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری رہنمائی کے لیے لے کر آئے ہیں، اور اللہ رب العزت کی کتاب میں اس کا واضح احکام موجود ہیں۔ ہمیں ہوشیار کیا گیا کہ کامیابی اور ناکامی کے موجودہ معیار اصلی معیار نہیں ہیں۔ کامیابی کا دن
آج کا نہیں، کامیابی کا دن تو آنے والا ہے۔ لوگوں، تم آزاد اور خود مختار نہیں ہو کہ جو چاہے کرتے پھرو اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ زندگی کے اس مہلت کے بعد موت سے ہمکنار ہو کے رہو گے، مرنے کے بعد پھر اٹھائے جائیں گے، عدالت میں حاضری ہوگی، حساب کتاب کے مراحل سے گزرنے کے بعد انصاف کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ اب یا تو ہمیشہ کی جیت، جنتوں کی بہاریں اور خوشیوں اور خوشحالیوں کی باراتیں ہوں گی، یا وہ آگ لگے گی کہ جھلس جھلس دے گی، سکون کا ایک لمحہ میسر نہ آئے گا۔ اس کو سب نے سنا، بلاوا سب کو تھا، مگر غور و فکر کی توفیق صرف ہوش مندوں کو ملی۔ دنیا کے متوالوں نے کان بند کر لیے، فکر و نظر پر پہرے بٹھا دیے، غرض اس جان بخش اور حیات آفرین پکار پر کچھ غریب آگے پڑے، چند امیر لبکے، بعض بوڑھوں نے سبقت کی اور کچھ جوانوں نے لبیک کہا، لیکن رنگینیوں کے رسیا، لذتوں کے تلاشی، دنیا کے پرستار روٹھ گئے، بگڑ بیٹھے، عداوت اور دشمنی پر اتر آئے۔ حق و باطل کی مبارک کشمکش کا آغاز ہو گیا، جس میں انسانیت کی حقیقی زندگی کا راز پوشیدہ تھا۔ رب تعالی جل شانہ نے اس بات کو سورہ نمل میں یوں ارشاد فرمایا، پس مخاطبین دو گروہوں میں بٹ کر ایک دوسرے سے ٹکرا گئے، یہ لڑائی نہ زمین کے لیے تھی نہ زر و زر کے لیے، ان کا جھگڑا صرف اس بات پر تھا کہ کائنات کا مالک یکتا و یگانہ لا شریک لہ ہے یا اس کے اور بھی ساجی اور شریک ہیں۔ سورہ حج میں اس کی مزید یوں وضاحت کی گئی کہ یہ دو مخالف گروہ ہیں جن کی لڑائی اپنے رب کے بارے میں ہے۔ ایمان کی اس بات پر رشتے ناطے ٹوٹے، دوستی دشمنی میں بدل گئی، عداوتوں نے محبتوں کی جگہ لے لی، یہاں تک کہ حق کے راہی شہید بھی ہوئے، مگر ان ہمتوروں نے ایمان کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیا، تلواروں کے سایہ میں بڑھتے ہی چلے گئے، اور جو بھی پریشانی آئی اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا۔ آخرکار نصرت الہی ان کا دست و بازو بنی، اور رب تعالی جل شانہ کی زمین پر رب تعالی جل شانہ کی حکمرانی اور اللہ رب العزت کے دین کا غلبہ کا وہ زمانہ آیا کہ زمین ہنس پڑی اور آسمان نے مسکراہٹوں کے شگوفے برسا دیے۔ یہ کام جب بھی کیا گیا اسی طرح پورا ہوا، یہی مراحل آئے، دوسرا کوئی متبادل صورت موجود نہیں۔ آج اگر ہم بھی دین کا غلبہ چاہتے ہیں تو آئیں اپنی ذات سے اس کا ابتدا کریں اور اس کوشش میں لگ جائیں کہ کیسے رب تعالی جل شانہ کو ہم اس کی پوری کامل صفات کے ساتھ مانیں، رب تعالی جل شانہ کی ذات و صفات میں کسی اور کو شریک نہ کریں، اور نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی کریں، اور اس کامل پیروی کی طرف دوسروں کو بھی بلائیں اور ان کو بھی آنے کی دعوت دیں۔ درخواست ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں، ان کو بھی رب تعالی جل شانہ کی وحدانیت اور نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی کی طرف یاد دہانی کرائیں، اس کی طرف لے کر آئیں، بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھیں، ان کو بھی رب تعالی جل شانہ کی وحدانیت اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کے لیے دوسروں کو تیار کرنے پر لگا دیں۔ رب تعالی جل شانہ اپنے فضل سے مجھے، آپ کو اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔